بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کچھ دنوں سے بات کر رہے ہیں مقصد کی، فطرت کی، تربیت کی، ترتیب کی، اجتماعی مقصد اور ضرورت۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ ساتھ میں ہم نے یہ بات کی دور زوال کیا ہوتا ہے، دور مغلوبیت کیا ہوتا ہے، غالب قومیں کیا ہوتی ہیں، ان کے معیارات کیا ہوتے ہیں، مغلوب قوموں کے معیارات کیا ہوتے ہیں، اقدار ویلیوز کون سی ٹھہرتی ہیں، ان سب چیزوں پر بات کی۔ لیکن ان سب کا جو بنیادی بات ہے وہ ہے ترتیب کی، وہ ہے ترجیحات کی۔ پریورٹی آپ کس چیز کو دے رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہی ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو اس میں بنیادی باتیں ہیں ترتیب۔ اگر دور زوال میں اور آپ اس وقت رہ رہے ہیں، یا کوئی بھی قوم دور زوال میں ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس چیز کو ٹاپ پریورٹی پر رکھتی ہے، ترجیح اول ان کو کون سی چیز ترجیح اول پر ہے۔ اچھا، کوئی بھی اجتماعی کام کرنا ہوگا تو سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اجتماعی کام تو ہے، ٹھیک ہے، کرنا تو ہے، اس کے لیے بھی افراد تیار ہونے چاہیے۔ یہ بھی صحیح کوشچن ہے، سوال تو صحیح ہے کہ بھائی اس کے لیے بھی افراد ہونے چاہیے۔ کوئی بڑا کام کرنا ہے تو بڑا کام کرنے کے لیے بھی افرادی قوت تو ناگزیر ہے، ضروری ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر اجتماعی کام کی اہمیت اور اس مقصد کو کچھ لوگوں نے سمجھا ہو اور اکثریت اس اجتماعی کام سے کوسوں دور ہوں، تو وہ کام کیسے بنے گا؟ کچھ لوگ تو سمجھا رہے ہوں کہ بھائی اجتماعیت ایک تصور ہے، اجتماعی نظام ہے، اجتماعی سوچ ہے، اجتماعی تہذیب ہے، اجتماعی فکر ہے، لیکن اکثریت اس کے بالکل اگینسٹ چل رہی ہو تو کام نہیں بنتا۔ یا کچھ لوگ تو یہ جذبہ رکھتے ہوں کہ اجتماعی مفاد کے لیے کام کیا جائے، ہمارا وجود اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اگر ہم اجتماعی ماحول میں رہتے ہوئے بھی فرد اور انفرادی طور پر ہم سوچنے لگ جائیں خود غرضی کے طور پر، بزدلوں کی طرح، تو وہ تو ایک الگ سی بات ہے۔ لیکن اس کی صحیح ترتیب یہ ہے اس اجتماعیت کی۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دوں گا۔ سب سے کل میں نے ایک مثال دی تھی انسانی جسم کی۔ مطلب کچھ لوگ چاہتے تو ہیں کہ ہم اجتماعیت کے لیے کام کریں گے، لیکن ان کے پاس ترتیب صحیح نہیں ہوتی۔ ترتیب کو درست کرنا ہے، جس کو میں نے فطرت سے تعبیر کیا تھا کہ ہر چیز فطرت پر قائم ہے۔ کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اجتماعی کام کریں، وہ اپنی ترتیب درست کر لیں۔ وہ ترتیب میں نے اس کے لیے میں آج ایک اور نئی مثال دوں گا۔ سب سے پہلے تو کل میں نے دی تھی مثال انسان کی، کہ اگر ہم انسان کی شکل بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کون سی اس کی شے بنائیں گے؟ وہ تو سر ہے نا، چہرہ ہے، گردن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے اعضاء ہیں 2-4، اس کے بعد انسان کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے، یعنی انسان ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ہے انسان۔ اس کے بعد یہ بھی فطرت ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی لاجک پر ہے کہ اس کو بقا اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کی گردن کے تحفظ کا سامان کرنا ہوگا۔ کہ سر سلامت ہے تو پورا انسانی وجود سلامت ہے، اگر سر کٹ گیا تو باقی جو جسم ہے، اجزاء ہیں جسم کے، وہ خود بخود مر جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب تھی اس مثال جو ہم نے دی تھی، فطرت۔ آج دوسری مثال میں یہ دوں گا اس ترتیب کو صحیح کرنے کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری اجتماعی تہذیب ہے، اجتماعی وجود ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ دور زوال میں یو ٹرن ہو جاتا ہے کہ جو اصول باتیں ہوتی ہیں وہ جزیات میں مبدل ہو جاتی ہیں، اور جو جزیات ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں۔ یا ہم وہ معیارات اپنی زندگی کے لیے متعین کرتے ہیں جو کسی دوسرے نظریے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، دوسرے نظر نے ہمیں دی ہوتی ہے، نظریہ کسی اور کا ہے، وہ ہم رکھتے ہیں اپنی بنیاد پر۔ جو اصول ہوتے ہیں، کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں نا اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے، کچھ بنیادی نظریات ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ جب ہم نے انہی پر کمپرومائز کر لیا تو باقی جزیات کا کیا فائدہ؟ وہی جب سر ہی نہ رہا تو باقی جو ہمارے اجزاء ہیں وہ تو خود بخود مر گئے نا۔ تو اس کے لیے میں بہترین ایک مثال ہے، جیسے ہم پانی پیتے ہیں۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس کی ایک سپلائی ہوتی ہے۔ مان لو کہ حوض ہے، بہت بڑی ٹینکی ہے، اس کو غور سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں یہ مثال سے کہ یہ ترتیب ہے، صحیح ترتیب۔ اور اس وقت اس میں پورا جو ہے نا وہ ورلڈ ویو بھی سامنے آ جائے گا، ہمارا اجتماعی جو ذہن مذاق ہے وہ کیا ہے۔ پانی ہم پیتے ہیں، ہر گھر میں نلکا ہے، شارٹ کرتے ہیں اس کو، ہر گھر میں نلکے کے ذریعے سے پانی آتا ہے، ہم پیتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی گھر ہیں، جتنی بھی بستی ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے،
وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ ایک حوض سے، اس کا ایک سورس ہے، بنیادی سورس، وہاں سے وہ پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک حوض ہے اوپر کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اس حوض سے ہر گھر کو پانی آئے گا، ٹھیک ہے۔ حوض کے اندر اس بڑی ٹینکی میں پانی صاف شفاف ہوگا تو ہر گھر میں صاف شفاف پانی پہنچ جائے گا بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی دقت کے، یہ کلیئر ہے۔ اگر حوض میں پانی گندا ہو گیا، ہر گھر کے اندر پانی بھی ویسا ہی پہنچے گا جیسا کہ اس حوض کے اندر گندا پانی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ سمپل ہے۔ حوض میں صاف شفاف پانی ہے، ہر گھر میں صاف شفاف پانی پہنچ رہا ہے، حوض کے اندر گندا پانی داخل ہو گیا تو مان لو کہ ایٹومیٹیکلی ہر گھر کے اندر گندا پانی پہنچ رہا ہے، یہ بالکل فطری ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی جان لے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ترتیب ہے۔ مان لو کہ اگر گندا پانی ہو گیا، اب واٹ نیکسٹ، اگلا قدم میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ شاید ہماری جو گھر کی ٹینکی ہے کیا کہیں وہ تو خراب نہیں ہے، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، اگر تو وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب خرابی کہیں اور ہے۔ یوں چیک کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے ہم کہاں جائیں گے کہ بھائی خرابی کہاں ہے، یہ گدلا پانی کہاں سے آ رہا ہے، ہم پیچھے جائیں گے حوض تک، جہاں سے جو بنیادی سورس ہے ہمارا پانی کا۔ اگر تو وہ بنیادی جو سورس ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے، جہاں سے ہم پانی سپلائی ہو رہا ہے، اگر تو وہ گندا ہوگا تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہم اس حوض کو ٹھیک کریں گے مل جل کر۔ جو لوگ وہ پانی پی رہے ہیں اس حوض کا، ان سب کو جمع ہو کر کیا کرنا پڑے گا؟ حوض کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ اس کی صحیح ترتیب ہے۔ حوض درست ہو گیا تو ہر گھر کے اندر صحیح پانی پہنچ جائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ معلوم پڑ گیا کہ حوض کے اندر گندا پانی ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ حوض کے اندر کیا ہے، گندا پانی، اور لوگ کیا کریں گے؟ اپنا سوچیں گے بھائی کون جائے گا وہاں وغیرہ، کوئی جائے گا، کسی دیش میں آگ لگی ہے، کوئی جائے گا ٹھیک کرے گا، اور کیا کریں گے لوگ انفرادی سطح پر کیا کریں گے؟ اپنی ٹینکی صاف کریں گے، اپنے نلکے ٹھیک کریں گے، اور تحریک اٹھا لیں گے کہ نلکے ٹھیک کراؤ، تحریک گھر کی، گھر کا نلکا اور گھر کی ٹینکی ٹھیک کرانے سے قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن وہ پانی صحیح صاف شفاف پانی ان کو میسر نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس کی سپلائی کسی اور ٹینکی سے، کسی اور بڑے حوض سے۔ تو اس کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ گھر کے اندر پانی صاف پینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حوض کو ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ کلیئر ہے نا، یہ صحیح ترتیب ہے۔ اس وقت جو افتاد ہے، جو ٹریجڈی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حوض کا پانی گندا ہے، نمبر ایک، اور حوض کے اندر وہ گندا پانی کون ڈال رہا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ یہ سب سے بڑی غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ میں نے کہا تھا بزدلی ایک ہوتی ہے، ایک بزدلی سے کی لائن سے بھی نیچے ایک چیز ہوتی ہے، ہم وہاں چلے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خرابی کہاں ہے، خرابی کہاں ہے یہ معلوم ہے ہمیں، اور اس کو خراب کون کر رہے ہیں، اس حوض کو، وہ بھی پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم حوض کے اندر گندا پانی ڈالنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ حالت ہو تو بتائیے کہ کون سا اجتماعی نظم، کون سی ہماری اجتماعی تہذیب اپنی بنیادوں پر استوار ہو سکے؟ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اجتماعی کام کریں، ان کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ خرابی کہاں ہے۔ جب خرابی، اجتماعی خرابی کی جڑ معلوم ہو کہ خرابی یہاں ہے، تو سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کم سے کم شعور تو ہو۔ فار ایگزامپل میں نے جو پہلے کہا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تیار ہوں کہ حوض کو ٹھیک کرنا ہے، پانی گندا آ رہا ہے، لیکن ہماری قوت نہیں، جو لوگ اس کو گندا کر رہے ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے، ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ویلڈ کوشچن ہے۔ اب کیا کریں گے آپ ان لوگوں کی ذہن سازی کریں گے جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، کم سے کم وہ شعوری طور پر تو تیار ہو جائیں، کم سے کم کہ بھائی خرابی جو ہے، خرابی کی جڑ یہ ہے کہ جو یہ حوض کو خراب کر رہے ہیں، خرابی کی جڑ یہ ہے، کم سے کم ذہنی طور تو تیار ہو جائیں وہ۔ اگر تو وہ جو 3 درجے ہیں نیکی کے، کہ آپ کوئی برائی دیکھو تو طاقت سے اس کو کچھ لو، یہ طاقت نہ ہو تو زبان کھولو، ہاتھ چلاؤ، زبان کھولو، تحریر میں لاؤ چیزوں کو، یہ دوسرا درجہ ہے۔
تیسرا درجہ کم سے کم دل میں، تو اگر یہ دل والی بھی نفرت نہ ہو تو پھر تو وہ گویا کہ بندہ بزدلی کے لائن سے بھی نیچے چلا گیا، اسفل السافلین جس کو ہم کہتے ہیں، اسفل درجے کی نفسیات ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ جو لوگ اجتماعی کام کرنا چاہتے ہیں، ترتیب اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے خرابی کی جو جڑ ہے، خرابی کہاں ہے وہ دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے تو پھر آپ کا کام رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کم سے کم ذہنی طور پر تیار کرو کہ بھائی جہاں آپ اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں یہ خرابی کی جڑ وہاں ہے۔ مطلب ایک بہت بڑا پیڑ چنار کا درخت ہے، اس کا سایہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس سائے کے نیچے کوئی اور پیڑ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا، اس کی آبیاری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہر پیڑ کو ایک آزاد فضا میسر ہونی چاہیے۔ جب آزاد فضا میسر نہ ہو تو کوئی بھی پیڑ کسی دوسرے کے سائے تلے جو ہے پروان نہیں چڑھ سکتا، اگ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ہم اس وقت اصلاح چاہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے کہ ہم ایک ایسے ماحول کے اندر ایک حبس ہے، گھٹن ہے، ایک دوسرا ہمارے اوپر ایک ایسا سایہ ہے جو ظلم ہے، جو سراسر ظلم ہے۔ ظلم کے سائے تلے کوئی انصاف کا پیڑ نہیں اگتا۔ خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اس خرابی کی جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے اپنا مال، وقت، صلاحیت اجتماعی طور پر لگانا ہوگا، تب جا کر وہ ہم اصلاح چاہتے ہیں وہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ وگرنہ یہ جو ترتیب، الٹی ہوئی ترتیب سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ احمد جاوید صاحب کے بقول کہ آنسوؤں سے، رونے دھونے سے تو ظلم کا پیڑ ہی سیراب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جتنے ایماندار ہوں گے، آپ جتنے قابل ہوں گے، آپ جتنے علم والے ہوں گے، آپ جتنے بڑے فلاسفر ہوں گے، تو وہ جو حوض خراب ہوا ہے نا، وہ جو حوض خراب کرنے والے، انہی کو تقویت پہنچے گی۔ گندا اور گدلا پانی پینا پڑے گا اور مجبوراً پلایا جائے گا، اور آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے لیے صاف شفاف پانی وہی ہوگا جو وہاں سے آ رہا ہوگا۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ بات کریں گے اس سے آگے۔